اور مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن مستقل مصروفیات کی وجہ سے جلدی حاضری نہ ہو سکی۔ مگر جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا تھا جو ان کے مرشد تھے۔ مرشد کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے ایک موحد عامل سے رابطہ کیا، اور وہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے اس کا نمبر دیا تھا کہ آپ ان سے جا کر بات کریں، ان سے علاج کروائیں، جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے چند ہفتوں کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ ہم سے 1.25 لاکھ روپے بٹور لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم استخارہ کے متعلق بات کریں گے کہ استخارے کی کیا کیا برکات ہیں، استخارے کے معنی کیا ہیں۔ استخارہ کے معنی خیر اور بھلائی طلب کرنے کے ہیں۔ اسلام سے پہلے عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ سفر یا کاروبار کرتے یا نکاح کرتے تو دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر پانسے نکالتے تھے۔ کسی پانسے پر ہاں لکھا ہوتا اور کسی پر نہیں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نفع بخش لکھا ہوتا تھا اور کسی پر نقصان دہ۔ اس عمل کی جڑیں ان کے مشرکانہ عمل میں پیوست تھیں، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کے بجائے استخارے کا حکم فرمایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے انسان اپنے معاملہ میں بھلائی کی رہنمائی طلب کرے۔ جن باتوں کا کرنا واجب ہو یا ناجائز ہو اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ اب حرام کاموں کا استخارہ ہم کریں کہ وہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، وہ نہیں ہے۔ ایک چیز واجب ہے، فرض ہے، اس کا بھی ہم استخارہ نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے۔ استخارہ صرف ایسے کاموں میں کیا جاتا ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کی اجازت دی ہو۔ استخارے کا مقصد ہے کہ تذبذب و بے اطمینانی و تردد و شک کو دور کرنا ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے میں اطمینان نہ ہو تو اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے ایک ملنے والے تھے لاہور کے اندر، انہوں نے استخارہ نہیں کروایا، کوئی معاملہ تھا ان کا، شادی کا مسئلہ تھا، حالانکہ سارے معاملات تقریباً وہ مجھ سے پوچھ کے الحمدللہ استخارہ کروا کے کرتے تھے۔ اب تک تقریباً میں 1 نہیں 2 نہیں 1.25 لاکھ سے زیادہ استخارے الحمدللہ کر چکا ہوں۔ اور یہ استخارہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجرب ترین استخاروں میں سے ایک استخارہ ہے۔ تو ایک استخارہ انہوں نے مجھ سے نہیں کروایا، حالانکہ مجھ سے ملتے تھے، اپنا جتنے بھی فیملی کے لوگ الحمدللہ ان کے جادو کے مسائل، جنات کے دیگر مسئلے مسائل سارے مجھ سے ڈسکس کرتے تھے۔ تو ان کے بیٹے پر بھی جادو تھا جس کا علاج الحمدللہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ اس سے پہلے بہت سارے عاملوں کے پاس گئے اور وہ کسی موحد عامل کے ہاتھوں بھی تقریباً 1.25 لاکھ روپے لٹوا چکا تھا وہ انسان۔ یہ 2015 کی بات ہے، 14 کی، بلکہ 14-15 کی بات ہے، آج کی نہیں۔ اس وقت 1.25 لاکھ کی ایک ورتھ ہوتی تھی، آج کل تو ڈی ویلیو کرنسی ہونے کی وجہ سے ورتھ ختم ہو چکی ہے ہماری کرنسی کی۔ وہ خود متعدد بار میرے پاس علاج کے سلسلہ میں آئے اور مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن مستقل مصروفیات کی وجہ سے جلدی حاضری نہ ہو سکی۔ مگر جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہم نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا تھا جو ان کے مرشد تھے۔ مرشد کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے ایک موحد عامل سے رابطہ کیا، اور وہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے اس کا نمبر دیا تھا کہ آپ ان سے جا کر بات کریں، ان سے علاج کروائیں، جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے چند ہفتوں کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ ہم سے 1.25 لاکھ روپے بٹور لیے۔ افسوس کہ موحد عامل نے بھی دیگر دہاڑی باز عاملوں، پروفیسروں، جو جعلی پروفیسر ہیں، جعلی بابوں کی طرح رقم بٹورنے کو اہمیت دی، مگر علاج کی طرف ہلکی سی بھی توجہ نہ کی۔ دوران گفتگو صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کہانی طویل ہے کہ میں آپ کو کہاں تک بتاؤں۔ یہ المناک داستان
سننے کے بعد ویسے ہی ان صاحب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ میرے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ وقت مقررہ پر ہمارے دوست پروفیسر بھائی ظفر عزیز صاحب اور میں ہم دونوں مل کر ان کے ہاں گئے۔ وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کے بعد شادی ہال تھا جو، اس میں نکاح کی تقریب تھی۔ وہاں پہنچتے ہی جب میں نے لڑکی کے والد صاحب کو دیکھا اور وہاں کے ماحول کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا یہ رشتہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف صاحب ثروت لوگ تھے اور دوسری طرف متوسط خیر بندہ نے حسب معمول استخارہ کا سہارا لیا، تو اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اس میں بہتری نہیں ہے۔ میں نے اپنے جو ہم سفر تھے ان سے بات کی کہ اب تو استخارے میں بھی نفی آ گئی ہے، تو بھائی ظفر عزیز صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا اب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کو خوشیوں سے نوازیں۔ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دو خاندانوں میں وقتی طور پر خوشی کی لہر دیکھنے کو ملی۔ ہم لوگ بعد نکاح کے جب واپس اپنے گھر لوٹ آئے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا بلکہ صرف 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ دلہا کے والد محترم ایک مرتبہ پھر میرے پاس تشریف لائے، تو دیکھنے سے بھی پریشان حال لگ رہے تھے۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے سے واضح نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ میرا بیٹا جب سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ایسی طوفان بدتمیزی کہ لڑائی کرتے 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 تقریباً ذہنی توازن کھو دیا ہے، اور اسی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی۔ پھر ہم نے اپنے بیٹے کو جو پاگلوں والا ہسپتال تھا، مینٹل ہاسپٹل، اس پہ ایڈمٹ کروا دیا، داخل کروا دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی پہلے، بعد میں پھر ہاسپٹل چلا گیا۔ شادی کے چند دن بعد ہی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، تو طلاق کے بغیر کوئی اسے چارہ نظر نہیں آ رہا، اور ذہنی توازن بھی اس کا گیا۔ جب اس کی لڑکے کے والد اپنی دکھ بھری داستان سنا رہا تھا، وہ خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ پھر دلہا کے والد نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں بھی شادی سے پہلے آپ سے استخارہ کروا لیتا تو شاید دونوں خاندان اس مصیبت سے بچ جاتے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو میں نے انہیں بتایا کہ نکاح کی تقریب کے دوران ہی میں نے استخارہ کیا تھا اپنے طور پر، تو اس میں نفی آئی تھی۔ ہم لوگ اس وقت صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے اس موقع پر دعا بھی یہی کی تھی، یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو ہر موقع پر خوش و خرم رکھنا، مگر ہوا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوش بختی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا بدبختی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے، اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کی شکل میں، یعنی کہ۔ اور بعض احادیث سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن آدم کی سعادت مندی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے، یعنی کہ ابن آدم کی جو سعادت مندی ہے وہ مرضی الہی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے، جس میں اللہ کی رضا ہو، مرضی ہو، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جناب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ استخارہ سکھایا کرتے تھے اور تعلیم دیا کرتے تھے، اور دعائے استخارہ کے متعلق خاص تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ہر معاملے کے اندر ہر معاملہ میں مشورہ کر لینے سے طاقت حاصل ہوتی تھی، معاملہ کے پوشیدہ رخ سامنے آ جاتے تھے، اور جب مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا جائے تو شکست و ناکامی قریب بھی نہیں بٹک سکتی۔ انسان کی عقل ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہر کام پر ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، زیادہ استخارہ لمبا نہیں کر سکتے تو اللہم اغفر لی واختر لی یہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 دفعہ پڑھ لینے چاہیے۔ جدھر کو دل مطمئن ہو، جس طرف چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے راستے سہل کر دیں گے، راستے آسان فرما دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔